اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ اور یاد کیجئے قَالَ رَبُّكَ جب کہا تیرے پروردگار نے، یاد کیجئے اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے کہا. کس کے پروردگار نے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن خلیفہ نائب. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے کہا فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب. قالوا انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من یفسد جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیرے حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری تقدیس بڑائی بیان کرتے ہیں. قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم بہت زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو. آیت کا مکمل ترجمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا کیا آپ بنائیں گے زمین میں ایسا آدمی، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد مچائے، ویسفک الدماء اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے تیرے حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. قال اللہ نے جواباً کہا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ جو تم جانتے نہیں ہو. تخلیق کائنات کے بعد تخلیق انسانیت سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے اس روئے زمین پر جنات آباد تھے. ہر طرف جنات تھے، ادھر بھی ادھر بھی. جس طریقے سے آج انسان آباد کے ایک دور تھا اس دھرتی پہ اس طریقے سے جنات آباد تھے. اب جناتوں نے یہاں پر قتل و غارت گیری کی، خون بہایا، فتنہ فساد وغیرہ، لڑائیاں جھگڑا وغیرہ کرتے رہے. اب چونکہ انسان کو بنانا مقصود تھا تو انسان کو بنانے سے پہلے زمین کو پاک کرنا تھا، صاف کرنا تھا. تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ذریعے سے ان جناتوں کے ساتھ لڑائی کی، ان جناتوں کو مار دیا، ختم کر دیا. کچھ ان میں سے جو باقی بچے وہ بھاگ گئے، کوئی ندی نالوں کی طرف بھاگا، کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگا. یہی وجہ ہے آج کے دور کے اندر کوئی انسان ندی نالوں کی طرف جانے سے ڈرتا ہے، پہاڑوں اور غاروں میں جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہاں کی طرف یہ لوگ بھاگ گئے تھے. باقی زمین خالی ہو گئی. اب جب زمین خالی ہو گئی تو اب انسان کی تخلیق کرنی تھی، انسان کو بنانا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ جو بات کہی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھی، دریافت کی، یہ بطور مشورہ کے نہیں تھا. مشورہ کی ضرورت اس سے ہوتی ہے
جس سے اپنے کام کے صحیح اور غلط ہونے کے دونوں پہلو برابر ہوں، یعنی میں جموں جاؤں کہ نہ جاؤں اس کے اندر بھی فائدہ ہے، جاؤں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مشورہ لازم ہے، پھر جو مشورہ کے اندر بات آئے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، کس کے اندر خیر ہے کس چیز کے اندر شر ہے، اللہ رب العزت کو سب کا سب معلوم ہے، تو اللہ رب العزت کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں سے یہ پوچھا، میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر نائب بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ اس لیے تاکہ کچھ سوال جواب ہو جائے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت انسان ہم سب کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو جائے، کہ جب سوال ہوگا جواب ہوگا تو جو کسی کو کچھ خدشات تھے، کچھ اشکالات تھے، اعتراضات تھے، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں اور انسان کی اہمیت ظاہر ہو کر کے آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب بنانا چاہتا ہوں، نائب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نائب تب بھی بنتا ہے انسان جب کہ اصل ختم ہو جائے، موت ہو جائے، پھر نائب ہوتا ہے۔ نائب بننے کے لیے اصل کا ختم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب 1947 کی جنگ سے پہلے، آزادی سے پہلے ہندوستان کے اندر برطانیہ کا راج تھا، لیکن برطانیہ کا جو صدر تھا یا جو حاکم تھا بذات خود ہندوستان کے اندر وہ موجود نہیں تھا، وہ برطانیہ کے اندر تھا، اور ہندوستان کے اندر اس کا وائسرائے تھا جو وہاں سے آرڈر کیا کرتا تھا، اور ہندوستان کے اندر جو اس کا وائسرائے تھا من و ان اس کو آگے لاگو کیا کرتا تھا۔ تو اصل بھی موجود تھا اور اس کا نائب بھی کیا تھا ہندوستان کے اندر موجود، اور وہ جو نائب تھا وہ وہی احکامات چلاتا تھا جو اس کو اصل اس کو حکم کرتا تھا۔ یا یوں کہ یوں سمجھ لیجئے اس کو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے چھت پر ہیں کچھ لوگ، کچھ پہلی چھت پر ہیں، اور یہاں پر امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، آپ نے خاص کانوں تک لے گئے، تکبیرہ تحریمہ کیا آپ نے۔ اب دوسرے چھت کے اندر کے وہاں تک تو سب تک آواز نہیں پہنچتی کہ وہاں پر ایک آدمی مقرر ہے جس کو آپ مکبر کہتے ہیں، اب وہ بھی اللہ اکبر کہتا کہ وہ نچلا والا جو امام جو اصل ہے اس کے آواز اوپر تک پہنچاتا ہے۔ اب ہم جو اوپر مکبر ہے اس کے ہم ماتحت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اب اگر امام صاحب، اگر جو اصل امام صاحب کے ابھی قیام میں ہی ہے اور اوپر مکبر والا کہے اللہ اکبر اور ہم رکوع کے اندر چلے جائیں تو ہماری نماز ہوگی نہیں، کیونکہ اصل جو کہ نیچے امام صاحب کے ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا ہے رکوع میں جانے کا، تو اوپر والا جو ہے نائب اس کا کہ یہ وہی اوپر والا نائب وہی احکامات چلائے گا جو اصل امام صاحب کیا کریں گے، نافذ کریں گے۔ تو اصل کے باقی ہوتے ہوئے نائب رہ سکتا ہے۔ نائب یہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اصل مر جاوے ختم ہو جائے تبھی جا کر کے نائب ہوگا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اصل تو رہے زمین کے اندر مالک اور حاکم، حکم چلانے والے، زمین کے مالک اللہ رب العزت کے، وہی اصل کے، لیکن چونکہ وہ پردوں کے پیچھے کے، غیب کے پردوں کے پیچھے، نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ ہم نے اللہ کو سنا، نہ ہم نے اللہ کو کیا کیا، محسوس کیا، کچھ بھی نہیں۔ اس کا ایک حکم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا قرآن کریم کی شکل کے اندر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ ذالک، اس کے احکامات۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے کیا کہ نائب ہے۔ اللہ غیب کے پردوں کے پیچھے کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نائب کے، خلیفہ کے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو احکامات نافذ کرتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہی احکامات کے جو اللہ رب العزت کے۔ البتہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو سن نہیں سکتے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ اللہ کو جان نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی حکم کو کیا کرتے تھے، نافذ کرتے تھے، اور یہ حکم وہی کہ من و عن جو اللہ رب العزت کی طرف
طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہ اس کو میں نے بتایا سمجھایا تھوڑا یہ خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے، نائب کس کو کہا جاتا ہے. تو یہ نیابت اور خلیفہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے. اول نائبین تو یہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ 1,24,000 جو انبیاء کرام علیہم السلام کے یہ اصل نائبین کے اللہ رب العزت کے. پھر ان کے توسط سے ہم سب، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میں اس اعتبار سے نائب ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں اس اعتبار سے نائب ہوں، گھر والوں کو نماز کا حکم کرتا ہوں، روزے کا حکم کرتا ہوں، بچوں کو روزے نماز کا حکم کرتا ہوں، صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہوں. اس اعتبار سے ہر انسان کیا ہے، نائب ہے. خلیفۃ فی الارض، زمین کے اندر اللہ رب العزت کا نائب. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین کے اندر نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرے احکامات کو من و عن زمین پر نافذ کرے. اب یہ من و عن زمین پر احکامات کو نافذ کرنے، یہاں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے اس اعتبار کا زمین کے اندر حکومت اور سلطنت کا قائم کرنا. حکومت و سلطنت اصل نیابت نہیں ہے. اصل نیابت ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنا. بھلے حکومت آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، بھلے سلطنت آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کو کیا کرے، آپ نافذ کریں. آپ دیار غیر کے اندر کے، دارالحرب کے اندر کے، کفرستان کے اندر بھی ہے، وہاں آپ نماز و روزے کو قائم کر رکھے کہ یہ نیابت ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں کا حاکم مسلمان ہونا چاہیے، امیر مسلمان ہونا چاہیے، نہیں، ایسا کوئی لازم ضروری نہیں ہے. فرشتوں نے جواباً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جب یہ فرشتوں نے سنا کہ اللہ رب العزت ایسا کہہ رہے کہ میں نائب بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے کہا تعجب سے اتجعل فیہا، کہ آپ زمین کے اندر ایسا آدمی بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. گویا کہ جو یہ ہماری حالت ہے آج کل کی، فساد مچانا، قتل و غارت گیری کرنا، خون بہانا، لڑائی جھگڑا فتنہ فسادات، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اس وقت جب یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، فرشتوں نے اس کی طرف اللہ رب العزت کو کہا اس کے متعلق اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو انسان دنیا کے اندر جائے گا ربا، یہ فساد مچائے گا، لڑائیاں کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا. اب یہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تو انسان بنا نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہوئی تھی؟ نہیں نا، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، انسان نہیں بنے تھے. پھر یہ فرشتوں نے سوال کیسے کیا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون بھی بہائے گا اور فساد بھی کرے گا، انہیں کیسے معلوم ہوا یہ؟ تو جو دو جوابات دیے جاتے ہیں اس کے، ایک تو اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا کہ دیکھیے میں ایک انسان بناؤں گا، وہ فساد بھی کرے گا، وہ خون بھی بہائے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو زمین کے اوپر کیا کرے گا، نافذ کرے گا. تو ایک تو اللہ رب العزت نے ہی انہیں بتا دیا، اور یہ پتہ بھی چلتا ہے اللہ نے ہی بتایا تھا، اس لیے کہ خلیفہ نائب کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کہ بگاڑ ہو. اگر سب کے سب کیا ہو، بالکل درست ہو، راہ راست پر ہو، کوئی ذرا برابر کی کوئی راستے سے ہٹا نہ ہو، تو اس وقت نیابت اور خلیفہ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. خلیفہ اور نائب کی ضرورت تب ہی پڑے گی جب کہ بگاڑ ہوگا، جب کہ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے نائب کی ضرورت پڑے گی. اور اگر فتنہ اور فساد نہ ہو تو نائب کی ضرورت نہیں ہے. کہا اس انسان کی عظمت ہی یہی چیز کہ فتنہ فساد کے ہوتے ہوئے، بگاڑ کے ہوتے ان کو یہ درست کرے گا، اس لیے تو نائب بنا رہا ہوں میں. اگر فتنہ اور فساد نہ ہو، بگاڑ نہ ہو، قتل و غارت گیری نہ ہو، پھر تو کیا کہتے نائب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جواب تو یہ. بعض حضرات نے دوسرا جواب یہ دیا تھا
چونکہ اب انسان سے پہلے اس دنیا کے اندر میں نے شروع کے اندر بتا دیا آباد کون تھے؟ جنات. وہ قتل و غارت گیری کرتے تھے، فتنہ فسادات مچاتے تھے، ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے. تو شیطانوں یہ ملائکہ نے ان پر قیاس کیا کہ بھئی جیسے اس زمین پر یہ شیطان آباد تھے، جنات آباد تھے، یہ قتل و غارت گیری کرتے تھے، فتن و فسادات مچاتے تھے، تو جیسا وہ لوگ کرتے تھے اب جب یہ آدم آئے گا یہ بھی یہی، اس کا بھی یہی حال ہوگا، یہ بھی فتنہ فسادات مچائے گا. اور فرشتوں نے آگے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ربا اگر تجھے تیری تسبیح کرانا مقصود ہے، تیرے حمد بیان کرنا مقصود ہے، تیری بڑائی بیان کرنا مقصود ہے تو ہم تو کافی ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تقدیس، تیری عظمت، اللہ اکبر یہ کہتے ہیں ہم. ربا اگر انسان کی یہی ضرورت ہے، حمد کرنا، تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، ہم تو کافی ہے. اور کتنے فرشتے تو اربوں اور خربوں کی تعداد کے اندر ہے. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بھائی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت معمور ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ، وہاں پر اس بیت معمور ایک گھر ہے، اس گھر کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کو موقع ملنے والا نہیں ہے. تو ایک دن کے اندر 70,000. اب قیامت آئے کب آئے گی؟ ایک نے جب کر لیا دوسرے دن دوسرے 70,000، تیسرے دن تیسرے 70,000، چوتھے دن چوتھے 70,000، یہاں تک قیامت تک بدلتے رکھیں گے. جس نے پہلی مرتبہ ایک مرتبہ کر لیا طواف دوبارہ ان کو موقع ملنے والا نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ملائکہ کتنی تعداد کے اندر ہے. آسمان سے گرنے والا بارش کا قطرہ آپ دیکھ لیجئے، صرف اگر ہمارے اس تیندلا سے لے کر کے اخیارپور اور بھٹیاس تک، گونڈوں سے لے کر کے نیچے روڈ تک آپ اگر گنیں گے کتنے بارش کے قطرے فقط 4 اور 10 سیکنڈ کے اندر اترتے ہیں. ہزاروں کی تعداد کے اندر، تو ایک ہی جگہ کے اندر خربوں کی تعداد کے اندر اتنی جگہوں کے اندر بارش کے قطرے اترتے ہیں. اور ہر قطرے کے ساتھ اللہ رب العزت کے 2-2 3-3 فرشتے متعین ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے جو عرض کر ربا اس کو کہاں لے جاؤں، کہاں لے جاؤں، کہاں لے جاؤں. آپ اندازہ کیجئے اب اگر بیک وقت یہ بارش کہاں وہ جو ادھر پہاڑ ہے اس سے لے کر کے اگر جموں تک ایک ساتھ ہو جائے، 1 گھنٹے تک مسلسل ہو جائے، آپ اندازہ لگائیے کتنے اوپر سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہوگا، کتنے فرشتے نازل ہوتے ہوں گے. تو ان فرشتوں نے کہا ربا اگر تجھے اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے، اپنی حمد بیان کرنا مقصود ہے، ہم تو کافی ہے اربوں اور خربوں کی تعداد کے اندر. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیرے حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، یہ انہوں نے فرشتوں نے جواب دے دیا. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی تم نے تو انسان کی ایک ہی چیز کو جانا. کس چیز کو جانا تم نے؟ کہ یہ فتنہ اور فساد مچائے گا، یہ قتل و غارت گیری کرے گا، یہ دنگا کرے گا وغیرہ ذالک. لیکن یہی انسان، اس کے اندر 2 چیزیں میں نے ودیعت کر کے رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا بھی مادہ اس کے اندر رکھا، برائی کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا. جب یہ برائی کے مادے کو مغلوب کرے گا اور نیکی کے مادے کو غالب کرے گا تو یہی انسان اے فرشتوں تم سے افضل اور اعلیٰ بن جائے گا، برتر بن جائے گا. کیوں افضل اور اعلیٰ بن جائے گا؟ اس لیے کہ فرشتوں تمہارے اندر تو فقط نیکی کرنے کی صفت ہے، گناہ کرنے کی تمہارے اندر صفت نہیں ہے. اور اس انسان کے اندر نیکی کا بھی مادہ ہے اور گناہ کا بھی مادہ ہے، اور بشری تقاضے اور پتہ نہیں کیا کیا ضروریات زندگی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کو کبھی یہ بھولے گا نہیں، اور گناہ کے مادے کو بالکل ختم کرے گا اور نیکیوں کے مادے کو غالب کرے گا. اس کو میں جانتا ہوں، تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو.
کو انہی وجوہات کی بنا پر میں اس کو کیا کروں گا؟ خلیفتن فی الارض، زمین کا نائب میں اس کو بناؤں گا۔ تو انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو۔ کیا حالات آگے آنے والے کے، یہ انسان کیا سے کیا نہیں کرے گا، کیا کیا ترقی کرے گا، کیا کیا منازل طے کرے گا، اور کن درجات کو پہنچے گا، تم اس بات کو جانتے نہیں ہو۔ پھر آگے اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت انسان کی اہمیت فرشتوں پر کیا ہے، کتنا افضل ہے، اگلی آیتوں کو ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیابت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔